سردیوں کی ایک خاموش رات تھی۔ مدینہ کے پرانے محلے کی ایک مٹی کی دیواروں والی کوٹری میں ایک عالم دین اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں تسبیح، سامنے ایک پرانا دیا روشن اور زبان پر مسلسل اللہ کا ذکر جاری تھا۔ باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دنیا سو رہی تھی مگر وہ تنہا جاگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں سکون تھا۔ تبھی دروازے کے نیچے سے ایک عجیب سی ٹھنڈی لہر اندر داخل ہوئی، جیسے کوئی سایہ اندر آیا ہو۔ چراغ کی لو ہلکی سی کانپی اور فضا میں عجیب سی بوجھل خاموشی چھا گئی۔ ایک گہری سرسراتی آواز سنائی دی، اے عالم، کیا تو واقعی سمجھتا ہے کہ تیرے یہ الفاظ تیرے نصیب کو بدل دیں گے؟ تاب اکیلا ہے، ڈانسز میں ٹھٹھرتا ہوا، اور تیرا اللہ تجھے ایک گرم چادر بھی نہیں دے سکا۔ عالم نے نہ تسبیح روکی نہ ذکر، بس آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہولے سے مسکرایا، جیسے اسے یہ آواز نئی نہ ہو۔ تو پھر یہ سب کیوں خود کو تھکتی ہو؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ اللہ کو تیرے ذکر کی کیا ضرورت؟ شیطان نے پھسلانے والے انداز میں کہا۔ عالم نے آہستہ سے تسبیح روک کر آنکھیں کھولیں اور کہا، اگر کوئی دیکھے تو وہ تجارت ہے، اگر کوئی نہ دیکھے اور بندہ کرے تو وہ عشق ہے۔ میں عشق کر رہا ہوں اور عشق میں بدلہ نہیں مانگا جاتا۔ شیطان خاموش ہو گیا، مگر اس کی موجودگی محسوس ہوتی رہی۔ عالم نے اپنا کمبل مزید اپنے گرد لپیٹا اور ذکر میں مشغول ہو گیا۔ در و دیوار پھر سے پرسکون ہو گئے، لیکن یہ پہلا وار تھا۔ شیطان جانتا تھا کہ وہ بار بار آئے گا، اور عالم بھی جانتا تھا کہ وہ ہر بار جواب دے گا، دلیل سے، بصیرت سے اور ایمان سے۔ رات کا پہر بدل چکا تھا۔ مدینہ کے اس پرانے گوشے میں ٹھنڈی ہوائیں اب اور زیادہ تیز ہو رہی تھیں۔ عالم اب بھی اپنے پرانے کمبل میں لپٹا اللہ کے ذکر میں مشغول تھا۔ چراغ کی لو مدھم تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی روشنی تھی جو کسی اور ہی دنیا کی خبر دیتی تھی۔ اچانک ایک آواز دوبارہ گونجی، اس بار اور زیادہ میٹھی اور زیادہ چالاک، اے عالم، کیا تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ اگر تاب اس علم کے بجائے دنیا کے پیچھے جاتا تو آج تیرے پاس بھی نرم بستر، گرم کھانا اور عزت ہوتی؟ عالم نے سر الفاٹے الف۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، جیسے اس سوال کو تول رہا ہو۔ پھر نرمی سے بولا، عزت اس وقت آتی ہے جب انسان سچائی کے ساتھ زندہ ہو۔ جو عزت دنیا دیتی ہے وہ سکان کھوٹا ہے، چمکتا ضرور ہے مگر چلتا نہیں۔ شیطان کی آواز اور قریب آئی۔ اس بار اس نے ہنسی کے ساتھ کہا، مگر اے عالم، سچائی بھوک نہیں مٹاتی اور نہ ہی ٹھٹھرتی ہڈیوں کو گرم کرتی ہے۔ لوگ تجھ پر ہنستے ہوں گے اور تنہا، فقیر اور پاگل سمجھ کر۔ عالم کی پیشانی پر ذرا سا تبسم ابھرا۔ مجھے نہیں دیکھنا کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے۔ مجھے وہ آواز سننی ہے جو فجر سے پہلے میرے رب کے در سے آتی ہے۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں؟ شیطان خاموش ہوا۔ کچھ دیر اندھیرے میں سایہ سا لہرایا، جیسے خود بھی جواب ڈھونڈ رہا ہو، پھر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ عالم نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی تسبیح دوبارہ سنبھالی۔ رات بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس کے دل کا چراغ اور روشن ہو رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں عالم پھر سے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور چہرے پر وہی سکون جو صرف رب کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ باہر ہوائیں سردی کا پیغام دے رہی تھیں اور چراغ کی روشنی اب بس ہلکی سی جھلک تھی۔ تبھی دروازے کی درز سے ایک سرد سانس جیسی سرگوشی سنائی دی، اے عالم، کیا تاؤ کبھی تھک نہیں جاتا؟ راتوں کو جاگنا، دل کو سنبھالنا
اور امید رکھنا اس سے جسے تاو نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ عالم نے آہستہ سے سر الفاٹ الف، آنکھوں میں ایک خاص اطمینان کے ساتھ بولا، تھکتا ضرور ہوں لیکن میرا سکون اسی میں ہے۔ اس کو نہ دیکھنا میرا کمزور ہونا نہیں بلکہ میری آنکھ کا ادب ہے۔ وہ جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ شیطان نے ہنسی کے ساتھ پھر سے کہا، اور جو کچھ تاب نے پایا، نہ مال، نہ شہرت، نہ کوئی خادم، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ عالم نے ذرا توقف کیا، پھر نرمی سے کہا، میرے پاس وہ دل ہے جو صرف ایک در پر جھکتا ہے۔ جب تاب نے زمین اور آسمان کا غرور کیا تب بھی میرا رب گمناموں کو چن رہا تھا۔ جو اس کے ہو گئے انہیں کسی اور کا سہارا نہیں چاہیے۔ شیطان ایک لمحے کو چپ ہو گیا، جیسے کچھ یاد کرنے لگا۔ پھر اس نے طنز کے ساتھ پوچھا، تو پھر آج کی رات بھی تیری ہے؟ تاب پھر جیت گیا؟ عالم نے سر جھکایا اور صرف اتنا کہا، نہ میں جیتا نہ تاب ہارا۔ جیت اس کی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں تو بس اس کی رسی تھامے بیٹھا ہوں، گر بھی جاؤں وہی تھام لے گا۔ رات خاموش ہو گئی، چراغ کی روشنی پھر سے روشن ہوئی، جیسے کسی نے ہوا کی چادر ہٹا دی ہو۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ عالم نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ آہستہ تسبیح کے دانے انگلیوں سے گزرتے رہے۔ سردی بڑھ چکی تھی مگر اس کے دل کی گرمی اسے مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ تبھی اچانک ایک اور وسوسہ سرسرایا، اس بار ذرا نرم مگر زہریلا، یہ عالم، اگر تاب ہی حق پر ہے تو تیرے گرد لوگ کیوں نہیں جمع؟ کیوں تاب تنہا ہے؟ کیا اللہ تنہائی دیتا ہے اپنے چہیتوں کو؟ عالم نے آنکھیں کھولی، ایک لمحہ سوچ کر آہستگی سے بولا، لوگوں کا جمع ہونا حق کی علامت نہیں۔ پیغمبر بھی تنہا تھے ابتدا میں، اور رب نے ان کی تنہائی میں اپنا قرب دیا۔ تاب مجھ سے میرے خالی گھر کی بات کرتا ہے مگر میں تو اپنے دل کے بھرے ہوئے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں صرف اس کی محبت ہے۔ شیطان نے جل کر کہا، مگر زندگی میں سہولت بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ کیا رب اپنے بندوں کو فاقے میں رکھتا ہے؟ جب تاب بیمار ہوگا کون تیرے لیے دوا لائے گا؟ جب بوڑھا ہو جائے گا کون تیرے دروازے پر دستک دے گا؟ عالم نے ہلکا سا تبسم کیا، چہرے پر صبر کی جھلک اور زبان پر اطمینان۔ میرا رب وہ ہے جو خالی صحراؤں میں بارش برساتا ہے۔ میں اس کا نام لیتا ہوں تو دوا خود چل کر آتی ہے، اور جس کا در کھلا ہو اسے بند دروازوں کی فکر نہیں ہوتی۔ شیطان ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر غصے میں بولا، تو تاب یہ مانتا ہے کہ بھوک، بیماری، تنہائی سب کچھ سہ لے گا صرف رب کے لیے؟ عالم نے نگاہ آسمان کی طرف الفاٹے آئی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، ہاں، کیونکہ یہ سب ختم ہو جائیں گے مگر وہ باقی رہے گا، اور جس کے لیے سب کچھ چھوڑا وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، کمرے کی دیواروں پر پڑنے والی پرچھائیاں ہلنے لگیں، جیسے ہوا بھی خاموشی سے یہ مکالمہ سن رہی ہو۔ شیطان نے ایک بار آخری کوشش کی مگر اس بار اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی، آسمان پر چاند کا اجالا دھندلے بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ مدھم ٹھنڈی ہوا عالم کے کمرے کی کھڑکیوں سے گزر رہی تھی، جیسے وہ بھی اس گفتگو کی گواہ بن چکی ہو۔ عالم اب ایک چٹائی پر بیٹھا تکیے سے ٹیک لگا چپکا تھا، ہاتھوں میں تسبیح تھی اور آنکھیں نیم وا۔ تبھی شیطان کی آواز دوبارہ گونجی، اس بار وہ نہ تیز تھی نہ دھمکی آمیز، بلکہ دھوکہ دینے والی نرمی سے لپٹی ہوئی۔ یہ عالم، کیا تاؤ کبھی تھکا نہیں؟ دن رات اللہ کا ذکر، تنہائی، سادہ زندگی،
कभी तो तुझे दिल ने कहा होगा कि बस अब काफी है। कभी तो किसी नर्म बिस्तर, किसी नर्म लफ्ज, किसी तारीफ की ख्वाहिश तेरे दिल में जागी होगी। आलम ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, जैसे वो अंदर झांक रहा हो। फिर इसने तस्बीह एक तरफ रखी और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर सीधा बैठ गया। इसकी आवाज में थकन न थी, बल्कि एक इत्मीनान भरी वजाहत थी। हाँ, मैं भी इंसान हूं। थकन आती है, ख्वाहिशें पैदा होती हैं, कभी कभी दिल कमजोर भी पड़ता है, मगर मैंने सीख लिया है कि जिस चीज का अंजाम फानी हो, इस पर दिल बांधना बेवकूफी है। शैतान ने फौरन कहा, तो क्या ताव खुशी का दुश्मन है? दुनिया की खूबसूरतियों से इनकार करता है। आलम मुस्कुराया और एक चिराग की तरफ इशारा किया जो मद्धम जल रहा था। ये दुनिया की खुशियां इस चिराग की तरह है, रोशनी देती हैं पर चंद लम्हों के लिए। असल सुकून इस नूर में है जो दिल को रोशन करे, न कि आंखों को धोखा दे। शैतान ने कदरे झुंझलाहट से कहा, और अगर कभी ये दिल भी थक गया तो? अगर एक दिन तेरा यकीन भी टूट गया तो? आलम ने इस बार गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। तो मेरा रब मुझे दोबारा थाम लेगा। मैं खुद को नहीं समझता, इसका बंदा समझता हूं। अगर मैं फिसल भी जाऊं तो वो मेरा सहारा बनेगा। मेरे अंदर का अंधेरा मेरा नहीं, मगर मेरा उम्मीद का चिराग उसका है। अब की बार शैतान खामोश हो गया। लम्हे गुजरने लगे, जैसे वो बोलने को अल्फाज ढूंढ रहा हो, मगर हर दलील आलम के सुकून के सामने हार जाती थी। बाहर परिंदों ने सुबह की पहली चहचहाहट की सदा दी। अजान फजर की आवाज दूर किसी मस्जिद से बुलंद हुई। आलम ने वजू का लूटा अलिफाटे अलिफ और दरवाजा खोला। रात खत्म हो चुकी थी। शैतान की आखिरी सरगोशी फिजा में तहलील हो गई। ताब वो शख्स है जिसे हाराना मुमकिन नहीं। मदीना की फिजा अब मुकम्मल तौर पर फजर के नूर से जगमगा चुकी थी। आलम अपने सादा से आंगन में वुजू से फारिग होकर जाए नमाज बिछा चुका था। इसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे वो पूरी रात एक जंग जीतकर अब रब के हुजूर सर तस्लीम खम करने आया हो। इसके सामने ना कोई लश्कर था, ना कोई तलवार, मगर इसने शैतान की सबसे खतरनाक चाल व वसवसा को ईमान के तेज हथियार से काट दिया था। नमाज में उसने जो सजदा किया, इसमें आजिजी भी थी, शुक्र भी, और एक रबानी कुर्बत भी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने रात तन्हाई में अल्लाह को अपना सहारा बनाया हो। नमाज मुकम्मल होने पर आलम ने हाथ अलिफाटे। या रब, तो ही काफी है, तो ही हकीकत है। तूने मुझे थामा जब अंधेरा था, तो ही रोशनी का सरचश्मा है। इसी लम्हे एक हल्की सी आहट आलम के कानों से टकराई, मगर यह वसवसे की नहीं थी, ये इस दिल की थी जो शैतान से बचा लिया गया था। शैतान कहीं दूर मायूसी के अंधेरे में वापस लूट रहा था। इसके वसवसे जो उसने चुपके चुपके सारी रात डाले, एक एक करके पिघल चुके थे। आसमान पर रोशनी मुकम्मल छा चुकी थी। मस्जिद की तरफ जाने वाले कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। आलम ने अपनी छोटी सी लकड़ी की छड़ी अलिफाटे आई, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो रब पर यकीन रखने वाला बंदा ही रख सकता है। ये सिर्फ एक रात की बात न थी, ये हर इस इंसान की कहानी है जो अकेला होता है मगर रब के जिक्र से कवी हो जाता है, जो शैतान को संभल कर जवाब देता है और उसके धोखे में आए बगैर आगे बढ़ता